آؤ اعلیٰ حضرت کا بتاتا ہوں میں آپ کو، چلو لاسٹ میں یہ بتا دیتا ہوں۔ اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن میں نے شاید پہلے بھی کہا دو تین جمعے میں تھی کہ عوام نے یہ نہیں سنا ہوگا، اور یا تو اس دن میری زبان سے سنا ہوگا یا آج سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں بد مذہبیت پر جو پتھر پہلا پڑا تھا نا، بد مذہبیت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جو حملہ کیا تھا مسلمان بن کر، ایک مولوی بن کر، ایک عالم بن کر، وہ حملہ ہوا تھا 725 میں، بلکہ 24 میں، 724 ہجری میں، یعنی لگ بھگ 700 برس ہو گئے، 700 برس سے زیادہ۔ وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ۔ اس نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا الوسیلہ۔ کیا نام تھا؟ الوسیلہ۔ اور اس نے حضور کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اولیاء کی شان میں جو جو بکواس بکی تھی بشکل تحریر، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کو ہم دہرانا ہمارے زیبہ ہی نہیں دیتا کہ وہ الفاظ دہرائیں جو اس نے حضور کی شان کے خلاف لکھا تھا۔ اس نے جب کتاب لکھ دی، وہ اب غور سے سنے آپ، جب اس نے کتاب لکھی تو اس کتاب کو جب منظر عام پر آئی تو علامہ تاج الدین سبکی، علامہ تقی الدین سبکی جیسے لوگ اس دور کے اندر، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو زندگی، ہم تو جیتے ہی مصطفیٰ کی محبت میں ہیں، اگر حضور کی محبت پر ہی ڈاکہ پڑ گیا تو پھر ہمارا جینا بیکار ہے۔ غرض یہ کہ اس وقت علماء اکٹھے ہوئے، 700 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج کی نہیں، جب اکٹھے ہوئے تو اس وقت جو دمشق سیریا کہتے ہیں، یہاں کا جو بادشاہ تھا، سلطان تھا، اس کا نام تھا ناصر۔ اس کے پاس قرارداد دی کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو سزا دی جائے، یہ سزا دی جائے۔ سلطان ناصر نے 10 شعبان کی 10 تاریخ تھی، دن جمعہ کا تھا، اور ہجری تھی 725 دن جمعہ 10 شعبان۔ سلطان ناصر نے نماز جمعہ کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں توہین رسول کے جرم میں علامہ ابن تیمیہ کو سزائے موت دیتا ہوں، سزائے موت کا حکم سناتا ہوں۔ میں جب سزائے موت کا حکم سنایا تو ابن القیم جیسے لوگ پیروں پر گر گئے، چاروں طرف سے خوش آمدید، یہ دنیا بھر کی۔ بہرحال سلطان ناصر نے پھر سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور 10 شعبان کو 725 ہجری میں علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ کتاب ہندوستان میں بھی آئی، الوسیلہ، پہلی بار جب ہندوستان میں وہ کتاب آئی تو یہاں کے جب لوگوں نے اس کو پڑھا اور عوام تک وہ پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یہاں کے تڑپ گئے لوگ، لہذا اس کا قلع کما شروع میں ہی کر دیا، اور اس کتاب اور اس عقیدے کا قلع کما کرنے والی 2 ذاتیں تھیں، یاد رکھیے۔ ایک تو وہ جن کے دامن میں ہم قدموں میں بیٹھے جن کا نام مخدوم ماہیمی ہے، اور دوسرے مخدوم سمنانی، یہ اسی دور کے تاریخ پڑھنا۔ ان دونوں حضرات نے وہاں کچھوچا میں مخدوم سمنانی نے بیٹھ کر، یہاں ماہیم میں مخدوم ماہیمی نے بیٹھ کر اس کتاب کے خلاف میں جو کتابیں لکھی تو ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کر لی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ گیا۔ وہی کتاب افغانستان پہنچی۔ افغانستان کا ایک شہر آج بھی قندھار ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت تھی وہ تغلقی حکومت تھی، تغلقی خاندان۔ محمد غیاث الدین تغلق کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق بیٹھا تھا یہاں کی تخت پر۔ قندھار میں بادشاہ الگ تھا، تو قندھار کا جو سلطان تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا ایک ولی عہد، ولی عہد جانتے ہیں آپ، یعنی اس بادشاہ کے بعد وہ ولی عہد اسے کہتے ہیں، وہ چند دنوں کے بعد بننے والا تھا وہ شخص۔ ابھی وہ شخص، اب کون شخص ہے وہ؟ نام اس کا سعید اللہ ہے۔ نام کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ سعید اللہ خان، نام سعید اللہ خان۔ وہ ولی عہد ہے سلطان قندھار کا۔ جب وہ کتاب قندھار پہنچی، اور قندھار پہنچنے کے ساتھ ساتھ جب یہ خبر بھی پہنچی کہ سلطان ناصر نے ابن تیمیہ کو قید کر دیا، تو سلطان قندھار نے اس کی مذمت کی کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔
یہ غلط ہوا ہے، اور ہماری حکومت اس قرارداد کو پیش کرتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ ادھر قرارداد پیش ہو رہی تھی، سعید اللہ خان کھڑے ہو کر ان کا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، صحیح کیا ہے اس نے صحیح کیا ہے، حالانکہ ولی عہد بننے والے تھے، بادشاہی تخت و تاج پوشی ہونے والی تھی کچھ دنوں کے بعد، لیکن کسی نے کہا بھی سعید اللہ پاگل ہو گیا کیا، بادشاہ بننے والا ہے، ولی عہد ہے تو، اس نے کہا ٹھوکر پر مارتا ہوں ایسی بادشاہت جس میں مصطفیٰ کی توہین کرنے والے کی حمایت بھی کی جائے، نہیں چاہیے مجھے ایسی۔ غرض یہ سلطان میں اور سعید اللہ خان میں آپس میں تنازع ہو گیا، سعید اللہ خان اپنی فیملی کو لے کر قندھار سے لاہور آ گئے۔ یہ بات ہے 727 ہجری۔ سلطان محمد شاہ تغلق کو پتہ چلا کہ سعید اللہ خان جو ولی عہد قندھار ہے وہ ناراض ہو کر کے کیا نام ہے لاہور آ گئے۔ اس نے نادر شاہ کو لکھا فوراً جا جلدی سے، ان کے لیے اچھی جگہ ٹھہرا، وہ شیش محل آج بھی ہے لاہور میں، وہاں ٹھہرایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان محمد شاہ نے سعید اللہ خان کو دہلی بلا لیا، دہلی آ گیا۔ ان کے بیٹے سعادت یار خان، سعادت یار خان محمد شاہ تغلق نے وزیر مالیات بنایا، جس کو فائنانس منسٹر کہتے ہیں آج کی زبان میں، بڑے عہدے دیے۔ کچھ دنوں رہے، سعید اللہ خان کا انتقال ہو گیا، طبیعت خراب ان کی ہونے لگی، عمر بھی ہو گئی۔ اسی دور میں اب سعید اللہ خان کے بیٹے سعادت یار خان، سعادت یار خان عہدے پر بھی ہیں اور شجاعت جنگ کا خطاب ملا ہے، اور ایک بہت بڑے فوجی کمانڈر کے وہ دستے کے چیف آف کمانڈ بھی ہیں۔ اسی دور میں رویل کھنڈ میں بغاوت ہو گئی، لوگوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیے سرکار کے خلاف، بادشاہ کے خلاف۔ رویل کھنڈ میں کئی بار بتا چکا ہوں، رویل کھنڈ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کون سے علاقے کو؟ رویل کھنڈ کہتے ہیں شاہجہاں پور، نام سنا ہوگا آپ نے، شاہجہاں پور، پھر آپ ادھر ویسٹ میں آئیے، پچھم میں چلے آئیے، شاہجہاں پور کے بعد بریلی، بریلی کے ادھر جائیے آپ پربت میں تو آپ ملے گا پیلی بھیت، بریلی کے ادھر جائیے آپ دکھن میں تو ملے گا آپ کو بدائیوں، پھر پچھم میں آئیے تو رامپور، پھر پچھم میں آئیے تو مراد آباد، ادھر جائیں گے تو سنبل، آپ ادھر جائیں گے تو امروہہ، پھر آگے آئیے تو بجنور۔ یہ پورا علاقہ روہل کھنڈ کہلاتا ہے، تاریخ میں پڑھنا، یہاں بغاوت ہو گئی۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے کہا سعادت یار خان سے کہ آپ ایک کام کرو، آپ روہل کھنڈ چلے جاؤ اور فوجی دستہ لے جاؤ اور ذرا اس بغاوت کو لوگوں کو سمجھاؤ۔ آپ فوج کے اس دستے کے چیف آف کمانڈر بن کے آ گئے اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ لوگوں کا دل جیت لیا اور لوگ آپ کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ تو اس نے محمد شاہ تغلق نے کہا کہ ہم آپ کو روہل کھنڈ کا وہ بناتے ہیں، آج کی زبان میں کہہ لیجیے مکھیہ منتری، ایسے سمجھ لیجیے، چیف منسٹر کہہ سی ایم کہہ لیجیے، ہم آپ کو بناتے ہیں اور آپ وہیں رک جائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کا یہ مرضی آپ کی ہے، اس رویل کھنڈ کے جتنے بھی علاقہ ہے جہاں چاہیں آپ رک جائیں۔ تو سعادت یار خان نے تجویز کیا اس رویل کھنڈ کا ایک شہر بریلی، اور بریلی شہر کا ایک محلہ ہے معماران، اس کو کہتے ہیں سوداگاران، دوسرا اس کو کہتے ہیں شہزادے کا تکیہ، یہ 3 نام ہے اس کے۔ وہاں پر آپ نے اپنی فیملی کو سیٹل کر لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سعادت یار خان کو اللہ بیٹا دیتا ہے، اس بیٹے کا نام ہے محمد اعظم خان، وہ بھی منصب اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ محمد اعظم خان کے گھر پھر برسوں، 1 برس، جب بھی جو بھی زمانہ لگا پھر بیٹا ہوتا ہے، تو محمد اعظم خان اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں محمد کاظم علی، کاظم علی خان، اور محمد اعظم خان اپنے بیٹے کاظم علی کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ جب وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں تو پھر کیونکہ باپ کے پاس بھی عہدہ تھا تو حافظ کاظم علی خان کو بدائیوں کا تحصیل صدر بنایا جاتا ہے، جس کو آج کی زبان میں آپ ڈی ایم کہیں گے، کلیکٹر کہیں گے۔ محمد کاظم علی خان حافظ قرآن بھی تھے، ان کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں رضا علی خان، اور پڑھاتے ہیں، بہترین عالم دین بنایا، بہترین مفتی بنایا، بہترین مفسر بنایا، ظاہری علوم سے سینہ سمندر ہو گیا، اور باطنی علوم کا یہ عالم تھا کہ سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت ہوئی انہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی کامل کہ لوگوں نے اکثر انہیں ایک وقت میں کئی جگہ دیکھا، رضا علی خان کو۔ یعنی اس خاندان پہ جو قندھار سے چلا تھا، اب تک اس کے ہاتھ میں تلوار تھی،
اب پہلی بار اس خاندان کا ایک فرد جس کا نام رضا علی خان ہے وہ اپنے خاندان میں تعلیم دین کی ایک نہر لایا اور تلوار چھوڑ کر ہاتھ میں قلم لے لیا۔ اب تک یہ خاندان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، اب یہ خاندان قلم ہاتھ میں لے کر مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنے لگا۔ یہی وہ خاندان، یہی وہ رضا علی خان ہے کہ پھر اللہ انہیں بیٹا دیتا ہے تو یہ اپنے بیٹے کا نام نقی علی خان رکھتے ہیں، اور نقی علی خان کو بہترین عالم دین بنایا۔ اور نقی علی خان کے کارنامے ہندوستان نہیں دوسرے ملک کے اندر بھی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے جو آپ نے کارنامے کیے۔ اس نے دو کارنامے بڑے مشہور تھے آپ کے، ایک تو یہ کثیر التصانیف، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی آپ نے ہر موضوع پر، فقہ پر بھی لکھی، سیرت پر بھی لکھی، تفسیر پر بھی لکھی، اصول حدیث پر بھی لکھی، اصول فقہ پر۔ غرض یہ ہے کہ کثیر تعداد میں کتابیں لکھی۔ اور دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی دو بیٹے دیے، آپ نے دونوں شہزادوں کی ایسی پرورش کی کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کی اور مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی محبت کی ایسی حفاظت کی کہ لوگوں کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ علامہ نقی علی خان کے دو شہزادے، ایک کا نام حسن رضا جس کو دنیا استاد زمن کے نام سے جانتی ہے، دوسرے بیٹے کا نام احمد رضا جس کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے وہ خاندان جس کا میں نے بتایا آپ کو، کندھار سے چل کر ہندوستان آیا اور ہندوستان میں آ کر دہلی، اور دہلی سے چل کر بریلی پہنچا، اور بریلی میں جا کر کے پھر یہ خاندان آباد ہوا، اور اسی خاندان میں پھر بڑے بڑے علماء آئے، اور انہی میں سے اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے ہندوستان کے خاص طور سے اس بر صغیر کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی۔ اللہ نے فرمایا احمد رضا اگر تو نے لے میری مصطفیٰ کی نوکری کی ہے تو میرا اصول ہے جو میرے مصطفیٰ کی نوکری کرتا ہے میں اس کے نام کو بلند کر دیتا ہوں۔ لے دیکھ اب دنیا تجھے اعلیٰ کہے گی، اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جائے گا تو، کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے، مصطفیٰ کی نوکری کی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ میں نے سوچا لازماً آج آپ کو ایسی باتیں تاریخی اور علمی بتا دوں تاکہ آنے والے کل میں آپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور جب ضرورت پڑے تو کچھ حوالے آپ دوسروں کو بھی دے سکو کہ دیکھو اصل تاریخ یہ ہے۔ اور تم جو الزام لگاتے ہو نا اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے جو 1400 سال سے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے تابعین کو اور ائمہ کو ہوتا ہوا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ